آج مجھے میرا صدیق نظر نہیں آ رہا۔ پھر پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صدیق اکبر نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ حضور تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے ہیں، آج صدیق اکبر مجھے نظر نہیں آئے۔ پھر تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام کے لبوں پر صدیق اکبر کا نام آیا۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ حیران تھے، صدیق اکبر نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، پھر حضور بار بار ان کا نام پوچھ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول چلتے ہوئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، حضور آپ کا نام بار بار پوچھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر جلدی سے چلے حضور کی بارگاہ میں، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ فرمایا، نماز پڑھنے تو بڑے لوگ آتے ہیں، صدیق نماز کے بعد بھی ملا کرو۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کچھ دن ٹھہر کر ملا کرو تو محبت بڑھتی ہے، اس لیے میں ملنے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا، صدیق یاد رکھنا میں نے سب کو کہا تھا، تجھے تو نہیں کہا تھا کہ تو بھی بعد میں ملنا۔ فرمایا، نانا صدیق تو ملا کر، جب تو مجھے ملتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اے صدیق تو آیا کر، مجھ سے ملا کر، مجھے سکون ملتا ہے۔ صدیق اکبر کو حضور نے قریب کیا۔ دوسری روایت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضور نے کہا، اے صدیق تھوڑا قریب آ۔ صدیق اکبر قریب آئے، پھر فرمایا، صدیق اور تھوڑا قریب آ۔ صدیق اکبر قریب آئے، پھر پوچھا، صدیق تھوڑا قریب آ۔ صدیق اکبر قریب آئے۔ حضور نے صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، وہ سینہ جس سینے کے بارے میں اللہ کا قرآن بولتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ فرمایا، قرآن جس سینے کی شان بیان کر رہا ہے، اس سینے پر کبھی حسین بھی کھیلتے ہیں، اس سینے پر قرآن بھی نازل ہوتا ہے، اس سینے کے ساتھ آج جس کا سینہ لگا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا، جیسے صدیق اکبر کو حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر پھر حضور نے ماتھا چوما، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ فرمایا، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ فرمایا، جیسے ہی آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کی پیشانی پر بوسہ دیا نا، صدیق رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، صدیق پریشان کیوں ہوتے ہو، کیوں روتے ہو؟ صدیق اکبر، یا رسول اللہ آپ مجھ سے محبت فرما رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں۔ حضور نے ہاتھ پکڑا، حضور نے کہا، یاد رکھنا جو میرے صدیق سے فرمایا بغض رکھے گا، فرمایا ساری کائنات والوں کی بھی اس پر لعنت ہو، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہو۔ اور خوبصورت حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آیا، ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا، میرے نبی جلوہ گر ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ موجود ہے۔ فرمایا، حضور علیہ السلام کے قریب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا، میرے نبی 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ فرمایا، پیارے صحابہ فرمایا ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہاں پر پنجابی کے شاعر نے قلم اٹھایا، خوبصورت ترجمانی فرمائی۔ فرمایا، آقا تیرے بوئے اڑتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک کو سنن والا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ فرمایا، جیسے کہا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مدینہ کے تاجدار نے فرمایا، جو ان سے بغض رکھے گا، فرمایا یاد رکھنا اللہ کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا، صدیق اکبر وہ ہستی ہے، فرمایا اب آدم سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے انبیاء ایمان لائے، فرمایا جتنے انبیاء محبوب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا جتنے انبیاء کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، فرمایا ساروں کا ثواب حضور کے حصے میں آتا ہے۔ پھر حضور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے، ساروں کا ثواب صدیق اکبر کے حصے میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ایک دن ایسا ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی جلوہ گر ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص باہر سے آتا ہے، فرمایا روتا ہوا آیا، فرمایا روتا ہوا جب قریب آیا، حضور نے دیکھا اس کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راستے سے آ رہا تھا،
راستے کے اندر ایک کتیا تھی، اس کتیا نے مجھے کاٹ لیا اور میرا خون بہ رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش ہی تھے۔ تھوڑی سی دیر گزری، مدینے کے تاجدار نے دیکھا کہ ایک اور شخص روتا ہوا آیا، اس کی بھی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا۔ وہ بھی قریب آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ مجھے بھی کتیا نے کاٹا ہے، میری ٹانگ سے خون بہ رہا ہے۔ حضور نے جب دونوں کا یہ منظر دیکھا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا آؤ میرے صحابہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس کتیا کو فرمایا تکلیف پہنچاتے ہیں، کیوں کاٹا ہے، جا کر سوال کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے تشریف فرما ہے، حضور خرامہ خرامہ چل رہے ہیں۔ فرمایا پیچھے پیارے نبی کے پیارے صحابہ فرمایا چل رہے ہیں، کبھی حضور کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب اسی مقام اسی جگہ پر پہنچے تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا قریب جا کر دیکھا، صحابہ کو فرمایا اس کتیا کو پکڑو۔ فرماتے ہیں جب پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں اس کتیا کو سامنے لایا گیا تو مدینے کے تاجدار نے پوچھا اے کتیا، ان بندوں کو تو نے کیوں کاٹا ہے؟ حضور نے سوال کیا، اس نے جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو حضور کے قدم چومے، حضور کے قدموں میں گر گئی اور گر کر کہنے لگی اللہ تبارک و تعالی نے اس کتیا کو زبان عطا فرمائی، انسان کی طرح وہ کلام کرنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتیا نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ وہ کہنے لگی میں کتیا نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو دو بندے آ رہے ہیں تم نے ان کو تکلیف پہنچانی ہے، ان کو کاٹنا ہے۔ فرمایا جب میں ان کے پاس آئی اللہ کے حکم سے میں نے ان کو کاٹا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اور میں کتیا نہیں ہوں، میں تو جن ہوں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان کملی والے نبی سب کو جاننے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے ان کو کیوں کاٹا ہے، کاٹنے کی وجہ کیا تھی، کیوں کاٹا؟ تو وہ جن بول پڑا اور بول کر جواب دینے لگا یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، جیسے یہ آگے والا شخص آ رہا تھا یہ بندہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں غصہ کر رہا تھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غصہ کر رہا تھا۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا جو بندہ میرے محبوب کے محبوبوں کی غصاخی کرے فرمایا مجھے رب کو پسند نہیں ہے، فرمایا جا ان کو تکلیف پہنچا، انہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا شیخین کے بارے میں زبان کیسے کھولی جاتی ہے۔ آپ اور میں یہاں تھوڑا سا غور کریں۔ فرمایا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کھولے یا زبان درازی کرے فرمایا میرا رب گوارا نہیں کرتا۔ آپ اور میں غور کرے جو رب محبوب کے محبوب بندوں کی فرمایا غصاخیاں برداشت نہیں کرتا، وہ رب اپنے محبوب کی غصاخی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے، محبت کتنی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس نے کہا جیسے یہ دوسرا بندہ گزرا یہ بندہ بھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غصہ کر رہا تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس لیے ان دونوں کو کاٹا ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سن رہے ہو؟ انہوں نے جلدی سے توبہ کی، قدموں میں گرے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ یہ حقیقت ہے، آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کبھی بھی ہم شیخین کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں غور کریں آج بہت سارے لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو گھٹیا زبان ان صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں جو میرے آقا کے وزیر بھی ہیں اور میرے آقا کے مشیر بھی ہیں۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں دو جو وزیر ہیں
ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ فرمایا آسمانوں میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور بات سماعت فرمائے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صدیق اکبر کی شان میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں آیات بینات بھی نازل ہوئی۔ فرمایا یہ وہ ہستی ہے، فرمایا یہ وہ اعلیٰ ہستی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرمائے۔ ایک دن ایسا آیا لوگ باتیں کر رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، باتیں بھی کیا کر رہے تھے، گستاخیاں بھی نہیں کر رہے تھے، صرف بات ہی کر رہے تھے۔ گستاخی نہیں تھی، الفاظ جملے غلط نہیں تھے، بات کر رہے تھے تو میرے رب نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے فرمایا قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، فرمایا جا میرے محبوب کو بتا دے، فرمایا جو میرا محبوب ہے اور جو اس کا محبوب ہے ان کے بارے میں جو بات کرے میرے رب کو گوارا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو وہ رب کریم ہے، فرمایا جو پیارے صحابہ کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب پیارے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سننا گوارا نہیں کرتا، تو زہرا کے بابا کے بارے میں سننا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی ہم اپنی زبان کھولیں تو زبان درازی سے بچیں، کہیں ایسا وقت نہ آئے فرمایا ہم بھی ان لوگوں میں لکھے جائیں، فرمایا جو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے غصاب ہیں، ان کی غصابی سے بچیں۔ اور آئیں آج بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، سماعت فرمائیں گے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، فرمایا جن کے پاس جائیں ایسے پیار سے محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر جب وہ ڈاکٹر مسکراتا ہے، پیار سے ان کی بات سنتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے تو مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے وہ دوائی دیتا ہے۔ فرمایا مریض شفا تو رب عطا فرماتا ہے پر ان کا اخلاق بتاتا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ زہرا کے بابا کا غلام ہے۔ ان کا اخلاق ان کا کردار بتا رہا ہوگا میں منصب پر ضرور بیٹھا ہوں، فرمایا اس منصب پر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، زہرا کے بابا کے کرم کی وجہ سے آیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دکاندار ایسے ہوتے ہیں کچھ، فرماتے ہیں جن کو دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے دو قسم کے ہر طرح سے ہر فیلڈ کے اندر فرمایا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان کا بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ انسان کا اخلاق اور کردار بتاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال رہا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کہا، میں کام کے لیے نکلا، باہر نکل کر میں کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ میں کھیلتا رہا، کام کو نہیں گیا تو زہرا کے بابا پیچھے سے آئے، حضور نے میرا بازو پکڑا، فرمایا ابھی کھیل رہے ہو؟ فرمایا حضور نے مسکراتے ہوئے کہا جلدی سے کام کر کے آؤ۔ یعنی حضور نے ہمیں اخلاق اور اسوہ حسنہ بتایا ہے۔ فرمایا جب بھی بات کرنی ہے یہ سمجھنا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا میں پڑھتا ہوں، فرمایا یہ بھی اس نبی کا غلام ہے جس نبی کا میں غلام ہوں۔ جب بندہ یہ سوچ کر بات کرے گا کبھی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ فرمایا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا جیسے بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسے دوسروں کے لیے پسند کرے۔ میں کہتا ہوں لوگ میری عزت کریں اور میں کسی کی عزت نہ کروں، میں کہتا ہوں لوگ میری بات مانیں اور میں کسی کی بات نہ مانوں۔ یعنی ہم حدیث سے الٹ کام کر رہے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، جیسے تربیت کی جاتی ہے نا گھروں میں، اگر آپ کا ذکر کسی کے گھر میں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی کا بچہ کسی کا بیٹا کسی کی اولاد آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، آپ کے سامنے سخت لہجے میں بات کرتا ہے تو یاد رکھنا آپ کا ذکر جو ہے نا ان کے گھر میں ضرور ہوتا ہے۔
اور اچھے الفاظوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اگر اچھے الفاظوں کے ساتھ آپ کا ذکر ان کے گھر میں ہوتا تو میں وہ اولاد، وہ بیٹا، وہ لڑکا آپ کو اچھے الفاظوں کے ساتھ بات کرتا. جب وہ ایسے الفاظوں کے ساتھ بات کرتا ہے وہاں والدین کی تربیت نظر آ رہی ہوتی ہے. والدین نے کتنی تربیت کی ہے. آج معاشرے میں نوجوان پیچھے کیوں ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے نوجوان اس لیے پیچھے ہے کیونکہ انہوں نے نہ ہی دین پڑھا ہے، نہ ہی دین کو سمجھا ہے، نہ ہی دین داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ ہی دین سیکھا ہے. اور میں کبھی بھی دین کی بات پر عمل انہوں نے نہیں کیا. میں نے درس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا، آپ بھی وہ مسئلہ سماعت فرما لیں. مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے. یاد رکھنا یہ مسئلہ بیان ہوا، مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ جو امام کی بات کر رہا ہوں، جو امام اگر ڈرامہ دیکھتا ہے، جو امام ڈرامہ دیکھتا ہے کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے کہیں دیکھا ہی ہوگا بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں امام بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، مقتدی بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں بھی ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جب مسجد میں آتا ہے پھر بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. مسئلہ پوچھا گیا اور تو یہ ڈرامہ جو نکلا ہوا ہے یہ ڈرامہ دیکھنا، اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ تو عالم بھی دیکھ رہے تھے، مولوی بھی دیکھ رہے تھے، یہ بھی سننے کو ملتا ہے، اس لیے میں مسئلہ واضح کر رہا ہوں. فرماتے ہیں یہ تو سب دیکھ رہے تھے، پھر آپ کس کس کو منع کریں گے؟ میں نے کہا چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ حافظ ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت مدینے والے مصطفیٰ کا دین ہے. فرمایا اگر شریعت کے خلاف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. فرماتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کوئی بھی ڈرامہ دیکھنا جائز نہیں ہے. جی الحمدللہ آپ کے گھروں میں تو نہیں دیکھا جاتا نا، کسی کے گھر میں میں یقین کرتا ہوں کسی کے گھر میں ڈرامہ نہیں چل رہا ہوگا. اگر کسی کے گھر میں چل رہا ہوگا تو قرآن چل رہا ہوگا یا مدینے والے مصطفیٰ کی نعت چل رہی ہوگی. میں یقین کرتا ہوں کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن پر اچھا گمان کرنا چاہیے. میں دو باتیں، میں آپ کو مومن بھی سمجھ رہا ہوں، آپ پر اچھا گمان بھی کر رہا ہوں. جو دیکھ رہا یاد رکھنا یہ کوئی بھی ڈرامہ ہو دیکھنا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور پہلی بات یہ بھی یاد رکھنا جس گھر میں یہ چل رہا ہو، مدینے والے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا فرمان ہے سلطانی ملونانی فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جس جگہ پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی جگہ پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، اسی جگہ پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو. اگر میں غور کریں جس گھر میں اللہ کی لعنت برس رہی ہو وہاں رحمت بھی آئے گی. یعنی دو چیزیں ہیں، لعنت ہے یا رحمت ہے. رحمت آئے گی تو پھر لعنت نہیں ہوگی، لعنت ہوگی تو رحمت نہیں ہوگی. الحمدللہ یہ تو کسی کے گھر میں نہیں چل رہا کیونکہ آپ گھر کے سردار ہیں، آپ یہ چلنے بھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ غلط کام ہے. آپ کیوں دکھائیں گے بیٹیوں کو یا بیٹوں کو؟ اور باپ ساتھ بیٹھ کر کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو چیز ہے ہی حرام. اگر باپ بیٹے کے سامنے حرام دے سکتا ہے تو پھر بیٹے کو حرام سے روک کیسے سکتا ہے؟ جو باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر حرام دیکھ سکتا ہے وہ باپ بیٹے کو حرام سے کیسے روک سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا جو بات مسئلہ فرمایا ہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے. فرمایا نانا مفتی صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا اور ان دو حوالے جو میں نے دیے ان کے اندر موجود ہے. فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ یہ تو کہتے ہیں بس جو میری سمجھ میں آیا میں نے وہ کیا اور جو مجھے اچھا لگا میں نے وہ کیا. میں نے کہا نہ سمجھ کے مطابق چل سکتے ہیں نہ جو ہمیں اچھا لگے اس کے مطابق چل سکتے ہیں. ہم اگر چل سکتے ہیں تو زہرا کے بابا کے فرمان کے مطابق چل سکتے ہیں یا اللہ کے قرآن کے مطابق چل سکتے ہیں. نہ ہماری سمجھ کام کرتی ہے نہ ہماری عقل کام کرتی ہے. فرمایا اگر اس عقل کو قرآن پر چلاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، فرمایا اگر قرآن کو عقل پر چلاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا ان کے پیچھے اگر نماز پڑھی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. نماز کو لٹانا واجب العیادہ ہے، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے.
یہ مسئلہ آپ نے سماعت فرمایا، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنائے کہ محمد سے وفات ہوئی ہے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پورے ہیں، وہ معلوم ہے